اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابوں کو اس دنیا کے اندر نازل کیا تھا، پچھلی قوموں کے اوپر جتنی بھی کتابوں کو نازل کیا تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے حاملین کے اوپر تھی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوم والے لوگوں کے اوپر تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو امت محمدیہ کے اوپر نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں۔ اے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری بھی حفاظت کرے تو تم اسی قرآن مجید کے پیچھے چلو۔ جو قوانین اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس احکام کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر تم اسی اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، اگر تم اسی قرآن کے پیچھے چلو گے، تو جس طرح اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اسی طرح تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کر رہا ہے، اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو تو بھی اس کتاب کے مطابق چل، اس کتاب کے پیچھے چل، تیری بھی حفاظت کی جائے گی۔ آج آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں، دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑا لیں، آج دنیا کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ ظلم کے کاغار پر کھڑا ہے، بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے۔ میرے من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ آج ہم اور آپ 14ویں پارے سے چند آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ 14ویں پارے کی شروعات میں سورہ حجر کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے درمیان میں دعوت دیتے دیتے مدتیں گزر گئی، لیکن دعوت دینے کے باوجود یہ لوگ راہ راست کے اوپر نہیں آئے، سیدھے راستے کے اوپر گامزن نہیں ہوئے۔ انہی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا، اے میرے نبی، ان لوگوں کو ان کی حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اور جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اس کتاب کو واضح کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، یقیناً یہ ایک دن کف افسوس ملیں گے اس بات پر کہ کاش ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اوپر لبیک کہہ لیے ہوتے یا مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیے ہوتے۔ آئیے سب سے پہلے 14ویں پارے کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
اللہ رب العالمین آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دے رہا ہے، اے میرے نبی، اگر آج یہ لوگ ایمان نہ لائے، اگر آج یہ لوگ راہ راست کے اوپر نہ آئے، لیکن وہ دن آئے گا جس دن یہ لوگ کف افسوس ملیں گے اور یہ لوگ یہ یقین کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب ان لوگوں کے سامنے جہنم کی آگ کو واضح کر دیا جائے گا، جب ان لوگوں کے سامنے دوزخ کے بھڑکتے ہوئے آگ کو واضح کر دیا جائے گا، یہ لوگ اس وقت کف افسوس ملیں گے کہ کاش دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین نے 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 4 موقع ایسے ہوں گے جہاں پر یہ لوگ کفار و مشرکین کف افسوس ملیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ سب سے پہلے نمبر پر جب کفار و مشرکین کے سامنے فرشتے آئیں گے، اس کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے آئیں گے، ان کے جسم کو بے جان کرنے کے لیے آئیں گے، اس وقت جب فرشتے ان لوگوں کو جہنم کی آگ کو دکھائیں گے، اللہ رب العالمین اس وقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے، یہ لوگ اس وقت کف افسوس ملیں گے اور اپنے اوپر ملامت کریں گے، اپنے نفس کے اوپر ملامت کریں گے، کاش میں دنیا کے اندر مسلمان بن گیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا۔ یہ پہلا موقع ہوگا۔ دوسرا موقع جب ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جہنم کے بھڑکتے ہوئے آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس وقت یہ لوگ یہ احساس کریں گے، اس وقت یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش میں دنیا کے اندر مسلمان ہو گیا ہوتا، کاش میں دنیا کے اندر قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا ہوتا۔ یہ دوسرا موقع ہوگا۔ تیسرا موقع میدان حشر میں، میدان محشر میں، جب اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں اور ان کے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری ہوگی، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جب جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور اس وقت کفار و مشرکین مسلمانوں کے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیکھیں گے، اس وقت جب کامیابی کی سرٹیفکیٹ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھیں گے، اس وقت وہ لوگ یہ احساس کریں گے، کفار و مشرکین اپنے اوپر ملامت کریں گے کہ کاش میں دنیا کے اندر مسلمان ہو گیا ہوتا، جس وقت میرے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی تھیں، جس وقت میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی جا رہی تھی، کاش اس وقت ہم ایمان لے آئے ہوتے، کاش ہم آیت کریمہ کے اوپر عمل کر لیے ہوتے، کاش ہم احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کر لیے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، اے میرے نبی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کتاب کو آپ کھول کر کے واضح کر دیں، باقی ایک دن آئے گا جس دن یہ لوگ کف افسوس ملنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے بالکل تھک چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اے میرے نبی، اگر یہ ایمان نہ لائے یہ ان کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے جائیں، ایک دن آئے گا جس دن یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اپنے نبی کے باتوں کے اوپر عمل کر لیے ہوتے۔ ان لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے آیت کریمہ پیش کرتے، احادیث مبارکہ پیش کرتے، تو ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، اگر یہ لوگ دنیا کے اندر غافل
ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کی ساری توجہ کھانے کی طرف ہے، ان لوگوں کی ساری توجہ دنیا کے اندر انجوائے کرنے کی طرف ہے، ان لوگوں کی ساری توجہ دنیا کے اندر لمبی پلاننگ کرنے کی طرف ہے۔ ان لوگوں کو ان کی حالت کے اوپر چھوڑ دیا جائے، فسوف یعلمون، عن قریب یہ لوگ ایک دن جان لیں گے کہ یہ لوگ غلطی کے اوپر تھی۔ اے نبی، یہ لوگ جس حالت میں ہیں اس حالت میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، عن قریب ایک دن یہ لوگ جان لیں گے کہ یہ غلطی کے اوپر تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، ایک تو کھانے کی طرف، دوسری چیز انجوائمنٹ کی طرف، اور تیسری چیز لمبی پلاننگ کی طرف۔ یہ 3 صفتیں ایسی ہیں جس انسان کے اندر یہ 3 صفتیں موجود ہو بدبختی کی علامت ہے، اس انسان کی بدبختی کی علامت ہے جو انسان آخرت سے غافل ہو کر کے، جو انسان اپنی اخروی زندگی کو بالائے طاق رکھ کے ان 3 چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پہلے نمبر پر بہترین کھانا، دوسرے نمبر پر وہ انسان اس دنیا کے اندر انجوائمنٹ کے لیے گزار رہا ہے اور لمبی پلاننگ کے لیے گزار رہا ہے۔ یہ ایک انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اور آج ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ اگر برباد ہو رہا ہے تو انہی 3 چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہی 3 چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں کھانے کے لیے ذکر الہی سے دور، عبادت سے دور، قیام اللیل سے دور، ساری کی ساری چیزوں سے دور۔ اسی کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بدبختی کی علامت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر ان 3 چیزوں کو اپنایا اور آخرت سے اپنا رخ موڑ لیا، یعنی اس انسان نے اخروی زندگی کو بالائے طاق رکھ دیا، اخروی زندگی کو بھلا دیا اور ان 3 چیزوں میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، یہ ایک انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں کہ ہمارا گول جو ہے وہ اخروی زندگی ہے، جنت ہے، ہم اس دنیا کے اندر اس لہو و لعب والی چیزوں میں نہ پھنسیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین اس قوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو قوم والے اپنے نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، جو اپنے نبیوں سے یہ کہا کرتے تھے اگر تو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کا نبی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کو لے کر کے آ جا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کو جواب دے رہا ہے اور ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر فٹکار لگا رہا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کھلی ہوئی نشانیاں دکھا دے، ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کو لے کر کے آ جائے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے اوپر عذاب کو نہیں لایا جائے گا، تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے اوپر نشانیوں کو واضح نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایک قوم کے اوپر اسی وقت عذاب کو نازل کیا جاتا ہے جو وقت مقررہ طے کی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اگر کوئی قوم والے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کرے یا دعوت دینے والے لوگوں سے اگر مطالبہ کرے کہ اگر تو صحیح معنوں میں سچا ہے تو کوئی ایسی نشانیاں ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے جن نشانیوں کی بنیاد پر ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، یا وہ عذاب پیش کر دیا جائے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے کہ تمہارے کہنے کے مطابق نہ ہی عذاب کو لایا جائے گا، تمہارے کہنے کے مطابق نہ ہی نشانیوں کو پیش کیا جائے گا، ہاں اسی وقت عذاب آئے گا جو وقت اللہ رب العالمین نے طے کر کے رکھا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور امت محمدیہ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کر رہا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بھی حفاظت اس دنیا کے اندر ہو تو اسی قرآن مجید کے پیچھے چلو،
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتابوں کو اس دنیا کے اندر نازل کیا تھا، پچھلی قوموں کے اوپر جتنی بھی کتابوں کو نازل کیا تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر نہیں تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے حاملین کے اوپر تھی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ان قوم والے لوگوں کے اوپر تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس کتاب کو امت محمدیہ کے اوپر نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لے رہا ہوں۔ اے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری بھی حفاظت کرے تو تم اسی قرآن مجید کے پیچھے چلو۔ جو قوانین اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس احکام کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر تم اسی اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، اگر تم اسی قرآن کے پیچھے چلو گے، تو جس طرح اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اسی طرح تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کر رہا ہے، اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو تو بھی اس کتاب کے مطابق چل، اس کتاب کے پیچھے چل، تیری بھی حفاظت کی جائے گی۔ آج آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں، دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑا لیں، آج دنیا کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ ظلم کے کاغار پر کھڑا ہے، بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے مطابق اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے، اس آیت کریمہ کے مطابق اگر یہ پریڈکشن کر لیا جائے کہ اگر ایک انسان اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، جو اصول قرآن مجید نے واضح کیا ہے، جو اصول اس کتاب کے اندر نافذ کی گئی ہے، اگر پوری کی پوری دنیا کے لوگ اسی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ اور یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم دعوت اللہ کرو گے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اگر تم میری کتاب کی دعوت کو عام کرو گے، میری کتاب کو دوسروں تک واضح کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا کے اندر پروٹیکشن دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، دوسرے قوموں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم اس دنیا کے اندر بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑے کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کتاب کے اصولوں کو چھوڑا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اس کتاب کے قوانین کو پس پشت ڈالا ہے، جس کا نتیجہ، جس کا ثمرہ آج ہمیں مل رہا ہے کہ آج ہم بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں، اور اس طرح بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کی کوئی پرشان حال نہیں ہے، جس کا کوئی جو ہے اس دنیا کے اندر حال اور چال لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں آج ہم نے قرآن سے دوری بنا لی ہے، کہیں نہ کہیں آج ہم نے قرآن کے اصولوں کو چھوڑا ہے، جس کا نتیجہ اور جس کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اور آپ بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق کیسے چل سکتے ہو۔ تم اس دنیا کے اندر اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلیں، رب کائنات کے نازل کی ہوئے قوانین کے مطابق چلیں، تو کیسے چل سکتے ہو؟ آئیے ایک آیت کریمہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اے میرے نبی، دنیا والے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیا جائے، دنیا والے لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کر دیا جائے کہ وہ رب کائنات ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، وہ رب کائنات دنیا کے اوپر، دنیا والے انسانوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ او لوگوں، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر
اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تکلیفوں میں پریشانیوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے، اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر رحم کرنے لگتا ہے، اس وقت ایک انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے لوگوں، اگر تم رب کائنات کے اصولوں کے اوپر چلنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے قوانین کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے دلوں کے اندر اللہ سے محبت کو پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر رب کائنات سے محبت کو پیدا کرو۔ جب تک تمہاری دلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت پیدا نہیں ہوگی، تب تک تم رب کے اصول کے اوپر نہیں چل سکتے، اللہ رب العالمین کے قوانین کے اوپر نہیں چل سکتے۔ اگر تم اللہ کے اصول کو اپنانا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت کو پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ جب اللہ رب العالمین ایک انسان کے اوپر رحم کرتا ہے اور رحم و کرم کو نازل کرتا ہے، ایک انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اے دنیا والے لوگوں، جس طرح اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اگر تم اس دنیا کے اندر رب کائنات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارو گے، اللہ رب العالمین کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارو گے، تو وہ اللہ رب العالمین عذاب کے معاملے میں بھی سخت ہیں، وہ رب کائنات عذاب دینے میں بھی سخت ہیں اور عذاب کے معاملے میں بھی سخت ہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے عذاب کے بارے میں سنتا ہے، اس وقت ایک انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، یہ انسان فوراً اللہ رب العالمین کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دو آیت کریمہ، جن دو آیت کریمہ سے دو قلبی عبادتوں کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور وہ دو قلبی عبادت ہے اللہ سے محبت اور خوف خدا۔ آج جس انسان کے دل کے اندر یہ دو عبادتیں پیدا ہو جائے، جس انسان کے دل کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے، وہ انسان کبھی اس دنیا کے اندر رب کائنات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کبھی اللہ رب العالمین کے اصولوں کو پس پشت نہیں ڈال سکتا، کبھی اللہ رب العالمین کے اصولوں کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اے میرے نبی، جب آپ دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ آپ کو مجنو کہتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیا کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، اے میرے نبی، آپ ان لوگوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اے میرے نبی، جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کر دی گئی ہے، جس کتاب کو تمہیں عطا کر دی گئی ہے، تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیجئے اور مشرکوں سے اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ جو لوگ تمہیں اس دنیا کے اندر برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ تمہیں پریشانی میں ڈالا کرتے ہیں، جو لوگ تمہیں تکلیفوں میں ڈالا کرتے ہیں، ان لوگوں سے اپنے منہ کو پھیر لیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ رب العالمین ایسے مذاق اڑانے والے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہا ہے، لیکن آج ہمارے لیے بھی میسج ہے۔ آج کتنے ایسے انسان ہیں جو دعوت اللہ کے لیے نکلا کرتے ہیں، بہترین کام کرنے کے لیے نکلا کرتے ہیں، سماج اور معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر چلانے کے لیے نکلا کرتے ہیں، دنیا والے لوگ اسے پریشانی میں ڈالا کرتے ہیں، دنیا کے لوگ اسے تکلیفوں میں مبتلا کیا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر دنیا والے لوگ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہیں، اگر دنیا والے لوگ تمہیں اس دنیا کے اندر تکلیفوں میں مبتلا کر رہے ہیں، تو تم ایک اللہ رب العالمین
العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تمہیں ان کی باتوں کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ان کی باتوں کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے راستے کے اوپر چلو, جو راستہ تمہیں سیدھا لگ رہا ہے, جو راستہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے, تم اسی راستے کے اوپر چلو. ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے. اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بالکل اس سورت کے بالکل آخر میں اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور بہترین قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشان کر رہا ہے اور تم اس دنیا کے اندر اگر ڈسٹرب ہو رہے ہو تو تمہارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاؤ, اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جاؤ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں جانتا ہوں, اے میرے نبی مجھ تک یہ علم آ چکا ہے, اے میرے نبی مجھے معلوم ہے دنیا والے انسان جو تمہیں چڑھایا کرتے ہیں اس سے تمہارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. دنیا والے انسان جو تمہیں پریشانیوں میں ڈالا کرتے ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر تکلیف پہنچتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے میرے نبی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی تسبیح میں اپنی زندگی کو گزارو. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم سجدہ کرنے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ, تم ان لوگوں کی زمرے میں شمار ہو جاؤ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, ذکر الہی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اے میرے نبی آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں. اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے, اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تو یہ اگر کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے دعوت اللہ کے لیے یا پھر بہترین کام کرنے کی وجہ سے کوئی ہمیں اگر پریشان کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں سے ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اے میرے نبی آپ اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے رہیں. اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے بعد استعمال کر سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اوپر عمل ہم اور آپ رمضان المبارک کے بعد کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, مسجدیں بالکل خالی ہو جاتی ہے, نمازی نہیں ملتا, مسجدیں بالکل خالی ہو جاتی ہیں. اور اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ میسج دے رہا ہے اے لوگو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صرف تمہارے اوپر عبادت فرض نہیں ہے بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی تمہارے اوپر عبادت فرض ہے. گویا کہ جب تک ایک انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہے تب تک ایک انسان کے اوپر عبادت فرض ہے, اور تب تک ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کیا. اب اس آیت کریمہ کے بعد سورہ نحل کی شروعات ہو رہی ہے. اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ اور ان کے باطل عقائد کی زبردست تردید کی ہے اور مشرکین مکہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے, امت محمدیہ کو خبردار کر رہا ہے اے لوگوں اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کیوں رکھتے ہو, تم اس دنیا کے اندر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو کیوں گزارتے ہو, اے لوگوں تمہارے پاس جواب یہ ہے سنو, خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. اے لوگوں جب تم سے کوئی سوال کرے کہ تم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو تو تم جواب دو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزوں کو اسی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو
خصيم مبين. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے لوگوں تم ان لوگوں کو جواب دے دیا کرو کہ وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے, ایک ذلیل پانی سے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. تمہیں اس دنیا کے اندر اس اللہ رب العالمین نے عدم سے وجود بخشا ہے. جب تم سے کوئی سوال کرے ان کے سامنے یہ جواب پیش کر دیا کرے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر ان لوگوں سے یہ سوال کر دیا جائے تم جس معبودان باطلہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو, جس کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرتے ہو, تم یہ واضح کرو کہ اس آسمان اور زمین میں سے وہ کون سی چیز ہے جن کو تمہارے معبود نے پیدا کیا ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ان سے سوال کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا, رب کائنات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کے خلا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بے بانگ دوہر یہ اعلان کر دیا کہ ان چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے, اس لیے میں عبادت کے لائق ہوں. اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اسی بات کو اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے لوگوں تم ان لوگوں کو جواب دے دیا کرو, تم ان لوگوں کے سامنے اس آیت کریمہ کو پیش کر دیا کرو اے لوگوں اس اللہ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے اس زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے خمبے کے طور پر پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے. میرے عزیز ساتھیو, اگر اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر پہاڑوں کو پیدا نہ کرتا, اگر پہاڑوں کو اس دنیا کو اور زمین کے اندر نہ گاڑتا تو کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ یہ زمین بالکل ہلنے لگتا اور ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتے. کہیں ایسا ہوتا. اور سائنس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اگر یہ پہاڑ موجود نہ ہوتے زمین کے اندر تو یہ زمین ہلنے لگتا. میرے عزیز ساتھیو, اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نشانی ان پہاڑوں کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور ہم اور آپ اسی دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں, چند سیکنڈوں کے لیے اگر اس دنیا کے اندر بھوکمپ آ جاتا ہے تو کتنی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, کتنی چیزیں اور کتنے پراپرٹیاں اس دنیا کے اندر دھوست ہو کر کے رہ جاتی ہے, تباہ برباد ہو جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیں اگر زندگی بھر یہ زمین ہلتا رہتا تو اس زمین کی کیفیت کیا ہوتی. اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر ایمان لانے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس رب کائنات نے پہاڑوں کو کھمبے کے طور پر گاڑا ہے, میخ کے طور پر گاڑا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ چند نعمتیں ہیں, یہ چند نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے, اور اتنی نعمتیں تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی ہے جن کو تم شمار نہیں کر سکتے, جن کو تم گن نہیں سکتے. یہ چند نعمتیں تمہارے لیے کافی لگ رہا ہے, یہ چند نعمتیں جس کے بارے میں تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اللہ نے دے دی ہے, لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تمہارے اوپر اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے کی ہے اور تمہارے اوپر اتنے احسان اللہ رب العالمین نے کیے ہیں, اگر تم اس احسان کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے, ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اب مشرکین مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے, اب مشرکین مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے لوگوں جس کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو, جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو, جن کے سامنے تم اللہ رب العالمین کے علاوہ سجدہ کرتے ہو, بتاؤ اس رب نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا ہے. اس جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو اس نے تمہارے لیے کس چیز کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے اگر تم ان سے سوال کرو گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ انسان جس کی پرستش اس دنیا کے اندر کر رہا ہے, جس کے سامنے وہ اپنے جبین نیاز کو خم کر رہا ہے, خود اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا
کیا ہے؟ جس کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے، جس کے سامنے وہ اپنے جبین نیاز کو خم کر رہا ہے، اس کو خود اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اگر آپ ان سے سوال کریں گے جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو اس نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا، اس کا جواب ان کے سامنے نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ جواب دے رہا ہے کہ ان کے سامنے جواب نہیں ہوگا، میں نے خود اس کو پیدا کیا ہے جس کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اگر وہ انسان پتھروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو پتھروں کو اللہ نے پیدا کیا، اگر وہ انسان کسی درخت کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرتا ہے تو درخت کو اللہ نے پیدا کیا، اگر کسی انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اگر کسی مزار کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرتا ہے تو اس قبر کے اندر جو انسان سو رہا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اور کل کے تفسیر میں میں نے واضح کیا تھا، کل کے تفسیر میں میں نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ اگر وہ انسان نیک رہے گا پھر بھی ایک انسان کی وہ مدد نہیں کر سکتا، اور اگر وہ انسان گنہگار رہے گا پھر بھی وہ انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر نیکوکار ہے تو وہ انسان قبر کے اندر گہری نیند میں سویا ہوا ہے، کیونکہ فرشتوں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن اسی قبر سے اٹھایا جائے گا، تمہیں کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ یعنی قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، قیامت کے دن جو آواز ہوگا وہی آواز تمہیں اسی قبر سے دوبارہ اٹھائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں قبر سے کوئی دوبارہ اس دنیا کے اندر اٹھانے والا نہیں، تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اب کوئی انسان اس کے سامنے جا کر کے بیماریوں کی شفا کے لیے دعا کرے، اب اگر کوئی انسان اس قبروں کے سامنے اپنی مشکلوں اور اپنے تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کرے، وہ انسان سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا، کیونکہ اس انسان کو گہری نیند کے اندر سلا دیا گیا ہے اور وہ انسان قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر وہ انسان گنہگار ہے تب تو وہ انسان اور مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انسان خود عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ قبر کے اندر اس انسان کے لیے، اس گنہگار انسان کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے جہنمی بستر اور اس انسان کو جہنمی لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جس انسان کے لیے جہنم کے دروازے کو کھولا گیا ہو، بھلا وہ انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اس کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کیفیت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے جو ایک انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جب ایک انسان کے سامنے فرشتے تشریف لے آیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جس انسان نے اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کے اوپر ایمان کو نہیں لایا، جس انسان نے اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان نہیں لایا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جب ایسے لوگوں کے سامنے فرشتے آتے ہیں، جب ایسے لوگوں کے سامنے ملک الموت آ جایا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اے بدبخترو، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف نکل، اللہ رب العالمین کی مایوسی کی طرف نکل۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے وقت میں ایک کافر انسان کے پاس جب فرشتے تشریف لاتے ہیں، وہ فرشتے اس انسان کے چہروں کے اوپر اپنے تھپڑوں سے مارتے ہیں، اس انسان کے اوپر، اس انسان کی پیٹھ کے اوپر اپنے تھپڑوں کو برسایا کرتے ہیں۔ جب اس انسان سے کہا جاتا ہے اے بدبخترو، اے ظالم انسان، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف نکل، اس انسان کے جسم کے اندر روح دوڑنے لگتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ اس انسان کے جسم کے اندر جو انسان اس دنیا کے اندر رب کے اوپر ایمان نہیں لایا، رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، کتاب اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، اس انسان کی کیفیت موت کے وقت یہ ہوگی جب فرشتے اس انسان کے سامنے آئیں گے اور جب ایسے انسان کے جسم سے روح کو قبض کیا جائے گا، روح اس کے جسم کے اندر بھاگتی ہوئی پھرے گی اور وہ روح اس کے جسم کے اندر بھاگتی ہوئی پھرے گی۔ جب فرشتے اس انسان کے چہروں کے اوپر اپنے تھپڑوں سے ماریں گے، اس انسان کے سرین کے اوپر اپنی
تھپڑوں کو برسائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتے اس انسان کو جہنم کی خوشخبری دیں گے، اس انسان کو جس انسان نے اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس انسان سے کہے گا کہ تمہارے لیے آگ کا مزہ ہے، تمہارے لیے آگ کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جب ایک ایمان والے انسان کے سامنے، جب ایک مومن انسان کے سامنے فرشتے آتے ہیں، اس وقت ایک مومن انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے دنیا والے لوگوں، جس نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کے اصولوں کے اوپر عمل کیا، جس آدمی نے قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جب ایسے انسان کے سامنے ملک الموت آتے ہیں، وہ انسان پاکی کی حالت میں ہوتا ہے، جب ایسے انسان کے سامنے فرشتے تشریف لاتے ہیں تو ایسے انسان کو سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں۔ جو انسان ایمان والا ہوتا ہے، جس نے نبی کی لائی ہوئی دین کے اوپر ایمان لایا، جس نے رب کے قرآن کے اوپر ایمان لایا، جب ایسے انسان کا آخری وقت آتا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے سامنے سب سے پہلے سلام کو عرض کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور اس انسان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں اور ایسے انسان کو خوشخبری دی جاتی ہے اے لوگو، اے انسان، اے روح، تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ جو تو نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا، جو تو نے اس دنیا کے اندر کیا، رب کے کتاب کے اوپر عمل کیا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کیا، تمہارے لیے یہی بدلہ ہے کہ تو ہمیشہ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ ایمان والے ہیں، اور فرشتے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے سلام عرض کرتے ہیں، پھر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک آخری آیت کریمہ جس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کروں گا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی طرف نقشہ کھینچا ہے، اس دور کی طرف نقشہ کھینچا ہے جس دور میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمینوں کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ان لوگوں کی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب ان لوگوں کو لڑکی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہرے کے رنگ بدل جایا کرتے تھے، ان کے چہرے جو ہے تغیر ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہرے بدل جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وہ انسان اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے سماج کے اندر پھرا کرتے تھے، وہ لوگ اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے لوگوں سے گزرا کرتے تھے، اور وہ لوگ اپنے اوپر ذلت کو محسوس کرتے تھے۔ یعنی اس دور میں جب کسی انسان کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی، بچیاں پیدا ہوتی تھی، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کے اوپر تائرانہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ کیا آج یہ چیز ہمارے سماج کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں آج ہمارے سماج کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے لوگ آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے جو لوگ اس دنیا کے اندر بیٹی کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا، بیٹی کی پیدائش میں خوش نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹی دے دی، کسی کو 3 بیٹی عطا کر دی، اور اگر چوتھی بیٹی اس انسان کا اگر ہو گیا تو وہ انسان اپنے چہرے کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر بنا لیتا ہے اور اس کا چہرہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اور اسی کے اوپر وہ انسان یہ حربے بھی اپنایا کرتے ہیں، جب ایک انسان کے پاس 3 بیٹی ہے اور چوتھی حمل جب ٹھہر جاتی ہے تو وہ انسان الٹرا ساؤنڈ کرانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان فوٹوگرافی کرانے
लगाنے کی کوشش کرتا ہے، اور رحم مادر میں کون سی جنین پل رہا ہے، رحم مادر کے اندر جو جنین پل رہا ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج اسی دنیا کے اندر، اسی سماج کے اندر، اسی معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انسان اگر پتہ لگا لیتا ہے تو دوائیوں کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے اور نہ جانے کون کون سے حربے اپنا کر کے اس حمل کو ساقط کروا دیا جاتا ہے، اس حمل کو گروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر آج کے دور میں اگر کوئی انسان اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درغور کر دیا کرتے تھے، بالکل یہ چیز اسی کے مترادف ہے، بالکل یہ چیز وہی عمل ہے جو آج ایک انسان اس دنیا کے اندر کر رہا ہے۔ وہ لوگ تو بچیاں جب دنیا کے اندر پیدا ہو جاتی تھی، وہ لوگ وہ لڑکیاں اس دنیا کے اندر اپنی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس وقت اسے اس دنیا کے اندر زندہ درغور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، آج ہم اور آپ آج اس دنیا کے اندر اتنے بڑے ظالم ہو چکے ہیں کہ وہ انسان، وہ بچی، وہ جنین جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اسے رحم مادر کے اندر ہی قتل کر دیا، ہم نے اسے رحم مادر کے ہی اندر مروا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی اس گناہ کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز کو بتانا چاہوں گا، اور وہ چیز یہ ہے، آج اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ ہے جہیز کی لعنت۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہیز کی لعنت کو اپنے سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کے مطابق کبھی بعد میں اس کی اور وضاحت کی جائے گی، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کہنے و سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم، جو آیت کریمہ کی تفسیر پیش کی گئی، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔